اور اب میں ہمارے پہلے مقالہ پیش کرنے والے خوبصورت نوجوان شاعر، ادیب، نقاد محترم عدنان بشیر صاحب سے گزارش ہے کہ آئیں اور مقالہ پیش کریں اپنے. جی شکریہ صاحب صدارت کی اجازت سے. سر چند گزارشات ہیں. عنوان ہے چراغوں کے گیت اور رقص ہوا. ہمارے شہر میں قدغن تھی بات کرنے پر، ہمارے شہر میں قدغن تھی بات کرنے پر، میں اپنے آپ سے چھپ کر کلام کرنے لگا. یہ سعید راجہ کی رقص ہوا میں سے پہلی غزل کا شعر ہے. اپنے آپ سے چھپ کر کام اور کلام کرنا آخر ہے کیا؟ فرمان ہے کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، اور اسی کلام کی یکجائی میں کہیں یہ بات بھی درج ہے کہ زمین مکمل ہوئی اور وہ جنبش کھا رہی تھی، تب بنانے والے نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ کے اس کو استقرار بخشا. اس پہ وہ جو مٹھی بھر خاک کی تخلیق اور خلافت پہ موترز تھے، انہوں نے تعجب کیا اور پوچھا کہ اے بنانے والے، کیا تو نے اپنی مخلوق میں پہاڑوں سے بھی مضبوط کوئی شے خلق کی؟ بنانے والے نے فرمایا ہاں، لوہا کے پہاڑ کو بھی کاٹ ڈالتا ہے. استفسار ہوا کہ لوہے سے مضبوط بھی کچھ ہوگا؟ فرمایا ہاں، آگ ہے کہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. سوال ہوا کہ آگ سے زیادہ؟ جواب آیا پانی، جو آگ کو بھی بجھا ڈالتا ہے. پھر پوچھا پوچھنے والوں نے کہ پانی سے بڑھ کے بھی کچھ ہوگا؟ جواب تھا ہوا، کہ پانی کو بھی اڑائے لیے پھرتی ہے. شاید وہ موترز جی ہی جی میں مطمئن ہوئے ہوں کہ یہ سب عناصر خاک پر برتر ہو گئے ہیں. تب کلام کیا کلام کے خالق نے کہ ان تمام مخلوقات سے بھی بڑھ کے مضبوط خلق کیا گیا ہے آدم کے بیٹے کو، کہ جو داہنے ہاتھ سے اس طرح صدقہ دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونے پاتی. شعر ایک بار پھر سنیے. ہمارے شہر میں قدغن تھی بات کرنے پر، میں اپنے آپ سے چھپ کر کلام کرنے لگا. کلام کرنے سے بڑھ کے صدقہ کیا ہوگا کہ جو پسے ہوئے لوگوں کی، جبر کے شکار مظلوموں کی اور کمزوروں کی آواز بن جائے، خود ان لوگوں کے خلاف کہ جن میں سے ایک آپ خود ہوں. میں وہی ہوں جو کڑی دھوپ میں رہتا ہے سعید، میں وہی ہوں جو کڑی دھوپ میں رہتا ہے سعید، پھر نمی میرے پرو بال میں اتری کیسے؟ عناصر اربع سے مذکورہ حکایت کے مطابق ایک استعاراتی اور علامتی تعلق جس طرح لاشعوری طور پر ہمارے تصور کائنات کا حصہ بن کے سعید راجہ کے ہاں ظہور پذیر ہوتا ہے، اس کی چند مثالوں پر غور کر لینا ہی شاعر کے کلام کرنے، اظہار پانے اور بنیادی سروکار تک رسائی کا وسیلہ بن سکتا ہے. شعر ہے ہمارے خواب کی مٹی سے ہی بنائے گئے، نگار زیست پہ جو رنگ بھی جگائے گئے. اور یہ خاک کی نموداری ہے. دیپ تاکوں میں جلائے جا چکے ہیں، آندھیوں کو دھیان میں رکھا ہوا ہے. آگ، پانی، ہوا اور مٹی کی اس دنیا میں دیپ، دیا، شمع، چراغ، قندیل اور مشعل روشنی کے علاوہ مزاحمت کے بھی وہ استعارے ہیں جنہیں ہوا کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہمیشہ بجھانے کے درپے رہتے ہیں. ایک مخصوص کام پہ معمور لوگوں کی طرح ہواؤں کا کام بھی چراغوں کے حوصلے کو آزمانا ہے. ایک مخصوص کام پہ معمور لوگوں کی طرح ہواؤں کا کام بھی چراغوں کے حوصلے کو آزمانا ہے. ایسے میں شاعر آندھیوں کی شدت کا اندازہ کرتے ہوئے اپنے دیپ بھی جلاتا ہے اور ان کی حفاظت کو دھیان میں بھی رکھتا ہے. ہوا کی بات تو بنتی نظر نہیں آتی، میرا چراغ مسلسل کلام کرتا ہے. ہوا کی بات تو بنتی نظر نہیں آتی، میرا چراغ مسلسل کلام کرتا ہے. اظہار پر قدغن کے خلاف سعید راجہ کا ایک اور چراغ جلانا دیکھیے. چور خزانہ لوٹ چکے تو چوکیدار نے آنکھیں کھولیں. ایک ایسا سماج جس میں لوگوں کے خوابوں، خیالوں، سوچوں اور زبانوں پہ پہرے ہوں. شاعر اپنی بات کے لیے اشارے سے بڑھتا ہے اور سرگوشی کرتا ہے. کوئی سرگوشی کو دھیمی سی آواز بناتا ہے اور کوئی بلند آواز میں پکار اٹھتا ہے. اور جب ہر طرف شور ہی شور ہو
کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی ہو، تب شاعر کو کیا لہجہ اور کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ شاید ہمارے آج کے شاعر جیسا کہ ہر سمت سے آتی تھی صدا کوئی نہیں ہے، ہر سمت سے آتی تھی صدا کوئی نہیں ہے، ایسے میں کوئی چیخ کے بولا ہے کہ میں ہوں۔ شور، آوازیں، کلام، صدا، سکوت، خاموشی اور چپ، ان سب کو شاعر نے ایک مستقل موضوع کی حیثیت دیتے ہوئے اپنی غزلوں میں ایک ایسا نظام تخلیق کیا ہے جس میں کلام کے تلازمات کو علی نہج البصیرہ استعمال کرنا سیکھنے والوں کے سامنے بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ شور سے گفتگو میں وقفہ ہو، ایک پل خاموشی کی بات کریں، اور میں شور شہر سے گھبرا کے آ گیا ہوں ادھر، میں شور شہر سے گھبرا کے آ گیا ہوں ادھر، کہ چیختا نہیں جنگل کلام کرتا ہے۔ اور یہ زمین آگ میں جلتی ہے سعید، یہ زمین آگ میں جلتی ہے سعید، آسماں پر ہے جو بادل چپ ہے۔ نئے چراغ جلانے والے ہمارے شاعر کو مکمل خبر ہے کہ دھوپ کو مسلط کرنے والے اور ہواؤں کو چراغ بجھانے پہ مامور کرنے والے فہرست مرتب کروا رہے ہیں، اور لوگوں کے خواب دیکھنے پہ مکمل پابندی عائد ہے۔ سو وہ خبردار کرتا ہے کہ ناواقف ہیں آپ ہمارے شہر سے گویا، ناواقف ہیں آپ ہمارے شہر سے گویا، اب بھی وقت ہے خواب اٹھا کر جا سکتے ہیں، اور انگاروں پر رقص کی خواہش رکھنے والے، انگاروں پر رقص کی خواہش رکھنے والے فہرستوں میں نام لکھا کر جا سکتے ہیں۔ سیاسی عمل میں سیاسی جبر سماجی جبر کس طرح سے اس تارے تشکیل کرواتا ہے، اس کی مثالیں ہمیں رقص ہوا میں کثرت سے ملتی ہیں۔ ایک غزل کے 3 شعروں میں اس علامتی جہت کا ظہور دیکھیے۔ کچھ سپیرے میری تلاش میں ہیں، سانپ کا سر کچل کے آیا ہوں، اب ہواؤں کے بس کی بات نہیں، دیپ رکھ کر عمل کے آیا ہوں، اور دھوپ میں جسم جل رہے تھے سعید، ایک سائے میں ڈھل کے آیا ہوں۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک مشہور قانون دان نے بہت یادگار تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے معاشرے سے انٹلیکچوئل طبقہ ختم ہو چکا ہے۔ انہیں نوید ہو کہ ہماری ان شعری علامات میں سانپ کا سر کچلنے والے کی تلاش میں جو سپیرے ہیں ان کا تماشا ختم ہو رہا ہے۔ وہ ہوائیں جو چراغ بجھاتی تھیں وہ ان عمل کے چراغوں کو بجھانے سے قاصر رہیں گی، اور حالات کی کڑی دھوپ میں جسموں کو جلانے کی خواہش رکھنے والے اس سائے سے ناشنا رہے کہ جو خود سے بھی چھپ کے کلام کرتا رہا، اور پھر یوں بولا کہ سر دھننے والے پکار اٹھے تیری آواز مکے اور مدینے۔ پہلے پہل اس مقابلے میں یوں ہوتا رہا کہ شور قوت سے وار کرتا تھا، خاموشی ایک ڈھال ہوتی تھی، پھر جب صفیں ترتیب پا چکیں تو لشکر یزید سے ہی ایک حر برآمد ہوتا ہے، اور یہ رجز پڑتا ہوا آگے بڑھتا ہے کہ یزید عصر نے بیعت کا حکم جاری کیا، یزید عصر نے بیعت کا حکم جاری کیا، سعید ہم نے تو تن کر کہا نہیں کرنی۔ شاعروں کے طبقے کو مبارک ہو، شاعروں کے طبقے کو مبارک ہو کہ وہ جو دانشور طبقے کی موت کا اعلان کیا گیا تھا، ہم اس کے رد عمل میں اٹھ کھڑے ہوئے، کہ ہماری آواز سے بے خبر طبقات جان لیں کہ ہم بیدار تھے، اور انسانوں کو خواب دکھانے کا فریضہ ہم بھولے نہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہواؤں کی فطرت میں کسی سے رعایت کرنا نہیں لکھا گیا۔ نئے چراغ جلاتے ہوئے خبر تھی ہمیں، ہوا نے ہم سے رعایت ذرا نہیں کرنی۔ ان ہواؤں کا مسئلہ یہ ہے، ایک دیا شور کر رہا ہے یہاں، یہ دیا ہمارا شاعر ہے۔ کتاب آپ کے سامنے ہے، دیکھیے کہ شاعر نے کلام کرنے سے شروع کیا، کہیں سکوت اختیار کیا، کہیں سرگوشی کی، کہیں صدا لگائی، کہیں اسے چیخنا پڑا، اور کہیں اسے بھی شور مچانا پڑا، لیکن روشنی کے لہجے میں اور چراغوں کی زبان میں۔ بہت شکریہ۔